بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، پیارے بچوں، خصوصاً 9th کے اردو پڑھنے والے بچوں، آپ کے لیے بہت سی دعائیں آپ کی کامیابیوں کے لیے۔ ہم وہ نظم کی تشریح اور ترجمہ اس کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا 9th کی جو اردو کا سلیبس ہے اس کا، تو آج اس میں جو ہماری نظم ہے وہ بال جبریل ہے، علامہ اقبال، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بال جبریل سے۔ وہ جاوید کے نام، وہ مطلب اپنے بیٹے تھے ان کے، جاوید اقبال، جو بھی آپ میں سے بھی ان کے بارے میں آپ نے سنا اور پڑھا ہوگا۔ ہماری ہائی کورٹ کے جسٹس، چیف جسٹس رہے ہیں وہ، ماشاءاللہ۔ انہوں نے اپنے والد گرامی قدر حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی جو حالات زندگی ہیں اس کے بارے میں جو کتاب ایک لکھی ہے، بڑی زبردست کتاب ہے، وہ بھی آپ پڑھیں تو آپ علامہ کے بارے میں کافی جانیں گے۔ یا اپنا گریباں چاک، تو میری نظر سے وہ بہت عرصہ پہلے میں نے وہ کتاب بھی پڑھی تھی، بہت اس میں علامہ کی ذاتی، علامہ کی جو اپنا شاعری ہے، جو ان کے دوست ہیں، مطلب سارا احاطہ کیا انہوں نے۔ وہ ایک گھر کے فرد نے جب کتاب لکھی ہو حالات زندگی جو ہے وہ، تو کیا خوبصورت ہوگی وہ کتاب۔ تو آج جاوید نامہ کا جو جاوید نامہ ہے، غزل ہے، غزل ٹائپ ہے وہ۔ تو پہلا شعر کیا ہے سر؟ اس میں جو ہے نا نصاب میں 5 شعر شامل کیے گئے ہیں۔ جی، اس میں جو پہلا وہ شعر، چائے بھی آ گئی ہوئی ہے، تو ساتھ ساتھ چائے بھی پی لے۔ پہلا شعر ہے سر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ، نئی صبح و شام، صبح و شام پیدا کر۔ دیار عشق میں، اب عشق سے مراد کوئی وہ عشق نہیں ہے جو یہ گلیوں محلوں والا یا کوئی فضول قسم کا جو ہے نا عشق ہوتا۔ عشق کا مطلب ہے کہ اللہ سے عشق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق، والدین سے عشق، اساتذہ سے عشق، کتاب سے عشق، علم سے عشق۔ اور یہ جو پورا یہ جو نظام ہے، یہ یعنی پوری ایک دنیا ہے، پورا ایک جہان ہے، پوری ایک کائنات ہے۔ تو علامہ فرماتے ہیں کہ اس دیار عشق میں، اس عشق کے در و دیوار میں، اس عشق کی دنیا میں اپنا مقام پیدا کر، یعنی اس میں اتنی محنت کر، اتنا اخلاص سے کام لے، اتنا خلوص کے ساتھ اور جد و جہد کر کہ تیرا مقام بن گئے، تیرا نام بن گئے، نیا زمانہ، نئے صبح و شام پیدا کر۔ علامہ کہتے ہیں کہ ایک نئی جدت، یعنی تیری زندگی میں، تیرے کام میں جدت ہونی چاہیے، جدید انداز میں ایسا کام ہو کہ ایسا لگے کہ یہ صبح جو آپ نے صبح کو جو کام کیا ہے اور جو شام کو جو کام کیا ہے وہ ایک نیا پن ہے، اس میں نئی زندگی ہے، نئی روح ہے، نئی بات ہے۔ جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھی ہر شخص جو ہے، مطلب ہے وہ اپنی شناخت خود بنائے، اپنی شناخت، اپنی کریچر، جیسے کہتے ہیں اپنی تخلیق۔ بیٹا مجھے جو شعر یاد آ جاتا ہے، پھر آپ لکھ دیں ہمیشہ کچھ میں، میرا خیال ہے جتنی میں تشریح کرتا ہوں اس میں لکھیں گے تو آپ کے نمبر وہ اتنے خوش ہو کے وہ دیں گے کہ وہ علامہ فرماتے ہیں کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، روح آدم ہے، ضمیر کن فکاں ہے زندگی۔ تو یہ ہے۔ اب اگر میں اس کی تشریح کرنے لگوں تو بہت سا وقت لگ جائے گا، ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہوتا ہے، ہم نے آپ کو جو سلیبس کا وہ بتانا ہے۔ تو اگلا شعر کیا ہے؟ تو دوسرا شعر ہے سر، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ علامہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے تجھے ایسا دل دیا ہے جو کہ قدرت کی تمام جو اس کائنات میں تخلیق ہے اس کو سمجھتا ہے، اس کو اپنے آپ، انسان بھی اللہ کی تخلیق ہے، انسان کو اپنے آپ کے بارے میں بھی جانکاری ہونی چاہیے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، باقی مخلوقات کی تخلیق کا، پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے۔ تو پھر اگر یہ سمجھ آ جائے تو پھر سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ پھر یہ ہوگا کہ یہ جو چمن میں خاموشی ہے، یہ جو دنیا میں خاموشی ہے، کوئی اس میں نئی بات نہیں ہو رہی، کوئی اس میں کوئی ایسی بات جو انسانیت کے لیے فلاح کا باعث ہو، تو پھر آپ اس سکوت کو توڑ،
اس خاموشی کو توڑ, سکوت کا مطلب ہے خاموشی, اس خاموشی کو توڑ کر ایسا کلام پیدا کر جو دلوں کو مو لے, جو دلوں کے اندر اتر جائے. جہاں تک میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ جو جب انسان کے اندر اللہ تعالیٰ جو خود شناسی اور پھر دوسروں پر شناسی کا ہنر دے دیتا ہے, تو وہ پھر نئی چیزیں دیکھ کر وہ بے جان چیزوں کو دیکھ کر بھی کہتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے, اس کی کیا مقصد کیا ہے. گلو لالا کی مطلب یہ کہ گل کو بھی دیکھے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے. یہ ہے کہ وہ علامہ یہ کہتے ہیں کہ اب لالا و گل ایک مطلب ہے کہ انہوں نے ایک تشبیہ دی ہے کہ وہ لوگ جو بالکل خاموش ہیں, جو کلام نہیں کر سکتے, آپ اپنے اندر ایسا خوبی اور ایسا گوہر پیدا کر کہ وہ بھی آپ سے ہم کلام ہو جائیں, آپ ان سے ہم کلام ہو جائیں. یہ پھول کتنے خوبصورت ہے, ایسے لگے کہ وہ آپ سے کلام کر رہے ہیں, آپ اس سے کلام کر رہے ہیں. یہ شاعرانہ ایک اس میں جدت ہے. اس کا تیسرا شعر ہے, اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احسان, اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احسان, سفال ہند سے مینا و جام پیدا. یہاں پہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احسان, سفال ہند سے ایسے یہ مینا و جام پیدا کر. تو علامہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مغرب کی چکا چوند ہے, یہ جو یورپ نے اتنی ترقی کا اپنا ایک پوری دنیا کو اس ترقی کی لپیٹ میں لے رکھا ہے, تو آپ یہ نہ ہو کہ اس ترقی کے اندر گم ہو جائیں, اس چکا چوند کے اندر گم ہو جائیں. شیشہ گھر کا مطلب ہوتا ہے وہ شیشہ گھر جو شیشے کی چیزیں بناتا ہے, شیشے کے گھر بنائے, شیشے کی دیواریں بنائے, شیشے کی مطلب ہے شیشہ سازی میں جو ہے نا وہ ایسا ہوتا ہے کہ جس طرح شیشے کا ایک محل ہے تو وہ ایک مٹی اور گارے کے بنے ہوئے محل سے بڑا مختلف ہوتا ہے, بڑی اس کے اندر اٹریکشن ہوتی ہے, اس کے اندر کشش ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ ان کے احسان اٹھانے کی بجائے نا تو یہ جو اپنی تہذیب ہے, اپنا جو کلچر ہے, اپنی جو مٹی ہے, شفال ہند سے مینا و جام پیدا کر. کہتا ہے یہ جو کمہار ہے, یہ جو مٹی سے وہ بناتا ہے, مینا کا مطلب سراہی اور جام کا مطلب ہوتا ہے پیالہ, تو جو وہ پیالے اور سرائیاں بناتا ہے تو اس سے مینا و جام پیدا کر. یعنی تو ایسی اس کے اندر صنائی اور اس کے اندر ایسی یعنی کاریگری جو ہے نا وہ بنا دے, اپنی مٹی کو اس طرح سے بنا دے کہ وہی سونا لگے. اور مغرب کے لیے بھی, مغربی جو قومیں ہیں, ممالک ہیں, ان کے لیے بھی اس کے اندر کشش ہو, وہ خود کہیں کہ جی یہ ہند کے بنے ہوئے جو پیالے ہیں, جو ہند کی بنی ہوئی سرائیاں اور گڑھے ہیں, یہ بڑے خوبصورت ہیں. جہاں تک میں اب اس بات سے سمجھا ہوں اس میں یہ میں کہوں گا کیونکہ یہ علامہ صاحب اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں, تو اس میں یہ ہے کہ بھی جو دوسروں سے متاثر نہیں ہونا, دوسروں کی چکا چوند روشنیوں سے متاثر میں کہہ رہا ہوں, نہیں میں سمجھنے کی بات کر رہا ہوں نا, آپ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں آپ کی میں جو سمجھ رہا ہوں, میں ایز اے اسٹوڈنٹ جو سمجھ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, جو آپ کے اندر ہنر ہے اس کو اتنا بنائیں کہ بھی اس میں نام پیدا ہو جائے. جس طرح آپ وہ مطلب وہ شیشہ گری ہے, وہ یہ مٹی سے آپ نے کرنا. کہتا جو آپ کے وطن کی مٹی ہے, جو آپ کا کلچر ہے, جو آپ کی ثقافت سے جڑی ہوئی ہے, آپ اس کو اتنا اوپر لے آئیں کہ وہ مینا و جام کا ایک منظر نامہ جو ہے نا وہ بن جائے. اس سر چوتھا شعر اصل اس میں نصاب میں شامل ہے. میں شاخ طاق ہوں میری غزل ہے میرا ثمر, میں شاخ طاق ہوں میری غزل ہے میرا ثمر, میرے ثمر سے میں لالا و فام پیدا ہوں. علامہ فرماتے ہیں کہ میں شاخ طاق ہوں, آگے کیا ہے, میری غزل ہے میری غزل ہے, میں شاخ طاق ہوں میری غزل ہے میرا ثمر. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک درخت کی وہ شاخ ہوں جس میں یہ کہہ لیں کہ انگور جیسا پھل ہوتا ہے. انگور کتنا مزیدار, کتنا ذائقے دار, میٹھے انگور جو ہے وہ کتنا مزہ دیتے ہیں اور بہت اچھا پھل ہے. یہ ڈاکٹر جو ہے نا وہ مریضوں کے لیے بھی سیب اور انگور جو ہے وہ ریکمینڈ کرتے ہیں, اتنا اچھا. اور اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ جنتی پھل ہے. تو علامہ نے کہا ہے کہ میری جو شاعری ہے, میری جو غزل ہے, یہ تو یہ میرا پھل ہے, یہ میں تو ایک شاخ کی مانند ہوں. یعنی یہ ایک پوری شاعری کے اس پورے میدان میں جتنے بھی ایک درخت ہیں, جتنے بھی لوگ یہ کام کر رہے ہیں, میں اس کی ایک ایسی شاخ ہوں جس کو انگور کا پھل لگا ہوا ہے.
اس میں اگلے مصرے میں وہ کہتے ہیں میرے ثمر سے میں لالا فام پیدا میرے ثمر سے لالا فام پیدا کر، میں لالا فام پیدا کر۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ انگور کے بارے میں یہ ہے کہ اس سے انگور کا جو رس ہوتا ہے اس سے ایک ایسا عرق بنتا ہے جو کئی بیماریوں میں جو ہے نا وہ ریکمینڈ کرتے ہیں ڈاکٹر، یہ کہہ لیں کہ آپ اس سے انگور کی آپ کو وہ اس کا وہ سرکہ جو ہے وہ ویسے بھی سنت ہے، اور انگور کا سرکہ جو ہے اس کے اندر بڑی شفا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس سے وہ چیز بنا، وہ مطلب پینے والی چیز، میں کا مطلب پینے والی چیز بنا، جس سے جو ہے نا وہ پی کے سکون اور اطمینان اور اندر جو ہے نا وہ ایک طمانینت محسوس ہو، اطمینان محسوس ہو۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا ہے میں سمجھاؤں آپ کی بات سے، مطلب جو میں اڈاپٹ کر رہا ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ، میں تو میرا خیال ہے بی اے کے اسٹوڈنٹ بھی اگر یہ لکھیں اس کا ترجمہ تو نہیں سب تو یہ ہے نا کہ مطلب اس میں جو علامہ فرما رہے ہیں، میں جو کام کر رہا ہوں، میرا جو ثمر ہے وہ میری غزلیں ہیں، میرا غزل ہے، جو میں جو تشریح دی ہے نا، میرا ہنر ہے، میرا غزل، ٹھیک ہے نا۔ اب میرے اس جو ہنر سے ہے وہ تو اس کو اس قابل بنا کہ دوسرے لوگ اس سے شفا پا سکیں۔ وہی نا، وہ کہتے ہیں کہ شاعر کے پاس تو ہوتا ہی ہے، کمیونیکیٹ کرتا ہے، ابلاغ کرتا ہے، وہ دوسروں کو بتاتا ہے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اور ماشاءاللہ علامہ کی شاعری تو ایسی ہے کہ دل میں اتر جاتی ہے۔ وہ خود بھی انہوں نے کہا تھا نا، بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ جی سر، اس کا 5واں شعر اثر اس میں جو مثال میں شامل ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ بیٹا میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں، جتنا میرا فہم کام کرتا ہے، میں اپنے اسکول کے زمانے میں تقریریں کرتا رہا ہوں، تو شعر کو پڑھنے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے۔ شعر بہت خوبصورت ہوتا ہے، لیکن اس کی ادائیگی اگر ٹھیک نہ ہو تو وہ سننے والوں پہ بھی کوئی اتنا، بعض اوقات کمزور شعر بھی جو ہوتا ہے نا، اگر آپ ادائیگی اس کی بہتر کر دیں تو وہ مطلب وہ بڑی داد پا جاتا ہے وہ تو۔ لیکن اقبال کی تو ساری شاعری جو ہے نا وہ بڑی بلند پایا شاعری ہے، ہمارے قومی شاعر ہیں وہ، ہمارے وہ مشرق کے فلسفی ہیں، تو علامہ ہیں، اور اللہ نے ان کو بہت سی صلاحیتیں دی تھی۔ وہ پھر اینڈ میں ان کو یہ پیغام دے کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں، یعنی یہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں رہتا کہ کسی بالکل غریب ہو جاؤ، فقیر ہو جاؤ اپنے آپ کو، کہ آپ دنیا جو ہے نا وہ آپ کو دتکارنا شروع کر دے، نہیں۔ کہتے ہیں فقیری سے مراد یہی ہے کہ خوددار وہ ایسا فقیر جو اللہ سے مانگے اور محنت کر کے جو ہے نا وہ کھائے، اللہ کا فقیر ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فقیر ہو، اور اللہ کے علاوہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے علاوہ وہ کہیں اور جو ہے نا وہ کسی اور طرف نہ دیکھے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ اچھا، اب ایک حدیث ہے یا قول ہے بہت خوبصورت، جس کا مفہوم یہ ہے کہ الفقر و فخری، کہ مجھے فقیری پر فخر ہے۔ فقیری سے مراد یہ کہ سادہ زندگی، یعنی اس میں عیش و عشرت نہیں، سادہ زندگی، اعتدال والی زندگی لیکن خوبصورت، سادگی مگر وقار بھی اس میں ہوتا ہے، سادگی کے اندر وقار اور شان و شوکت بھی ہوتی ہے۔ اب دیکھو نا، یہ سادہ کپڑے ہیں، شلوار قمیض ہے، عام کپڑا ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر اس پہ داغ ہوں، دھبے ہوں، اور اس پہ مطلب ہے کہ کوئی اس قسم کی اور مٹی ہو، غلاظت ہو، تو یہ تو وہ چیز نہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ جو میرا طریق ہے وہ فقیری ہے جو اس امیری سے بہتر ہے جو داغدار ہوتی ہے، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا انسانیت۔ خود ہی نہ بیچ، اپنی غیرت پہ، اپنی یعنی انا پہ کسی قسم کی سودے بازی نہ کر، غریبی میں نام پیدا کر، یعنی اس غریبی کے اندر اتنا اس کو بلند کر، اتنا اس کے اندر آپ وقار پیدا کر کہ اسی میں تیرا نام پیدا ہو جائے۔ دولت جو ہے نا وہ میٹر نہیں کرتی، دولت جو ہے نا اس سے انسان عزت نہیں خرید سکتا، لیکن اگر ایک کہتے ہیں نا، وہ علامہ نے ایک شعر کہا، فقیہ مسکر بھی سے وہ رندے بادہ خار اچھا، نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی۔ تو بات یہ ہے کہ ایک مطلب اچھا لباس پہن کے بچی گفتگو بھی نہ کر سکتا ہو،
اچھا ابلاغ بھی نہ کر سکتا ہو، اچھی بات بھی نہ لوگوں کو دے سکتا ہو، تو اس سے وہ مطلب ایک فقیر اچھا ہے جو کہ ایک اپنے یعنی اللہ کے ذکر کی مستی میں سچی بات کر جاتا ہے۔ تو علامہ نے اس نظم میں اپنے بیٹے کو خودداری کا سبق دیا ہے، اپنے بیٹے کو یہ سبق دیا ہے انہوں نے، اور سب کو یہ سبق دیا ہے، آپ کو بھی دیا ہے، مجھے بھی دیا ہے، ہمیں بھی دیا ہے، جو ہمارے قومی شاعر ہیں، یہ سبق دیا ہے علامہ اقبال نے۔ یہ نچوڑ ہے جو اس نظر کا کہ آپ نے خوددارانہ زندگی گزارنی ہے، کسی کا احسان نہیں اٹھانا، اور آپ دنیا کے لیے اور انسانیت کے لیے فائدہ مند، منافع بخش ہو، دوسروں کا فائدہ کرے۔ آپ کی شخصیت یہی نہیں صرف کہ یہ دیکھیں آپ اپنا یہ جو پورا راستہ ہے نا، یعنی دوسروں کو نفع دینے والا راستہ جو ہے نا وہ اختیار کریں، تو جب آپ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو جائیں گے تو پھر آپ اللہ کی نظر میں جو ہے نا وہ ایک برگزیدہ بندے بن جائیں گے، آپ ایک کامیاب انسان ہوں گے، کامیاب زندگی گزاریں گے۔ تو اللہ کریم ہمیں ان جو علامہ نے ہمارے لیے جو راہ متعین کی ہیں خودی کی، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے ارد گرد کا اور پیارے وطن پاکستان کا بہت خیال کیجیے، پاکستان کو اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ بہت شکریہ۔